السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قسط وار سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم کی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح والے واقعات کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم اس ویڈیو میں ذکر کریں گے کہ بیت اللہ شریف کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تعمیر کب اور کیسے کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال ہوئی تو مکہ مکرمہ میں ایک سخت قسم کا سیلاب آیا، تو قریش نے سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بند بنایا ہوا تھا، لیکن وہ سیلاب اس قدر سخت اور تیز تھا کہ اس بند کو توڑ کر سارا کا سارا پانی جو ہے وہ بیت اللہ شریف میں داخل ہو گیا، اور پانی کے اس ریلے کی وجہ سے بیت اللہ شریف کی جو دیواریں تھیں وہ کمزور ہو گئیں اور ان میں شگاف پڑ گئے۔ اور اس سے پہلے ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کی دیواریں جو ہے آگ لگ جانے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھیں، اور وہ واقعہ کچھ اس طرح ہوا تھا کہ ایک عورت بیت اللہ شریف کو دھونی دے رہی تھی کہ اس میں سے آگ کی ایک چنگاری اڑ کر کعبے کے پردوں تک جا پہنچی، اور اس سے پردوں کو آگ لگ گئی، اور وہ آگ اس قدر تیز ہوئی کہ بیت اللہ شریف کی دیواریں بھی جل گئیں، اور اس طرح یہ دیواریں بہت کمزور ہو چکی تھیں۔ تو یہی وجہ تھی کہ سیلاب کی وجہ سے ان کمزور دیواروں میں شگاف پڑ گئے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبے کی دیواریں اٹھائی تھیں وہ 9 گز اونچی تھی، اور ان کے اوپر چھت نہیں تھا۔ لوگ کعبے کے لیے نذرانے لاتے تھے، اور یہ نذرانے کپڑے، خوشبو وغیرہ ہوتی تھیں، اور کعبے کے اندر ایک کنواں تھا، یہ سارے کے سارے نذرانے اس کنویں میں ڈال دیے جاتے تھے، اور وہ کنواں جو ہے وہ بیت اللہ شریف کے اندرونی حصے میں تھا، اور اس کنویں کو کعبے کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ کعبے کے خزانے کو ایک مرتبہ کسی نے چوری کرنے کی کوشش کی تو وہ چور کنویں میں مر کر گر گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس خزانے کی حفاظت کے لیے ایک سانپ مقرر کر دیا، اور وہ سانپ جو ہے اس کنویں کے کنارے پر بیٹھا رہتا تھا اور کسی کو اس خزانے کے قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ خود قریش بھی اس سانپ سے ڈرتے تھے۔ اب جب کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور بیت اللہ شریف کی تعمیر نو کا مسئلہ پیش آیا تو اللہ رب العزت نے ایک پرندے کو بھیجا، اور وہ پرندہ اس سانپ کو اٹھا کر لے گیا۔ یہ سارا واقعہ دیکھ کر قریش کے لوگ خوش ہوئے، اور انہوں نے نئے سرے سے بیت اللہ شریف کی تعمیر کا فیصلہ کیا، اور پروگرام یہ بنایا کہ بنیادیں مضبوط بنا کر دیواروں کو زیادہ اونچا اٹھایا جائے۔ تو اس طرح کعبے کے جو دروازہ ہے اس کو بھی اونچا کر دیا جائے گا، تاکہ بیت اللہ شریف میں کوئی شخص داخل نہ ہو سکے، البتہ جس شخص کو اجازت ملے وہی بیت اللہ شریف کے اندر جائے گا۔ اب انہوں نے پتھر جمع کرنے شروع کیے، اور ہر قبیلہ اپنے حصے کے الگ پتھر جمع کر رہا تھا، اور اس کے لیے چندے کا بھی اہتمام کیا گیا، اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے لیے جو چندہ ہوگا وہ صرف اور صرف حلال کی کمائی سے ہوگا۔ مثال کے طور پر جو طوائفوں کی آمدنی ہے، یا جو سود کی کمائی ہے، یا کسی کا مال غصب کر کے جو مال اکٹھا کیا گیا ہے، وہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے لیے وہ پیسے نہ دیے جائیں۔ اور یہ کام بھی انہوں نے خود نہیں کیا تھا، بلکہ ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس واقعے کی وجہ سے پھر انہوں نے صرف اور صرف حلال مال بیت اللہ شریف کے لیے وقف کرنے کا نیت اور ارادہ کیا،
اور ہوا یوں تھا کہ ایک قریش کا سردار تھا ابو وہب عامر بن عابد. جب اس نے یہ کام شروع کرنے کے لیے پتھر اٹھایا تو وہ پتھر اس کے ہاتھ سے نکل کر اسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں سے اس نے پتھر اٹھایا تھا. تو اس پر وہ قریشی سردار حیران بھی ہوا اور پریشان بھی ہوا، اور بالآخر کھڑے ہو کر بولا کہ اے قریش کے گروہ، اے قریش کے قبیلوں، کعبے کی بنیادوں میں سوائے پاک مال کے کوئی اور مال شامل نہیں کرنا. تو یوں اس طرح انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے لیے صرف اور صرف حلال مال جو ہے وہ لگایا جائے گا. اور یہ جو قریش کا جو سردار تھا وہب، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ کا ماموں تھا اور اپنی قوم میں ایک شریف اور عزت دار آدمی تھا. اب جب قریش جو ہے خانہ کعبہ کے لیے پتھر ڈھونڈ رہے تھے تو ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پتھر ڈھونڈنے میں شریک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گردن پر پتھر رکھ کر لا رہے تھے. تو تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش کے لوگوں کو یہ ڈر محسوس ہوا کہ دیواریں گرانے کی وجہ سے کہیں ان کے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے. تو آخر کار قریش کا ایک سردار ولید بن مغیرہ نے کہا کہ کعبے کی دیواریں گرانے سے اگر تمہارا ارادہ اصلاح اور مرمت کا ہے اور اس کو خراب کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو پھر تمہارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی. تو پھر ولید نے ہی بیت اللہ شریف کو گرانے کا آغاز کیا اور ابتدا میں صرف ایک حصہ گرایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان کے اوپر کوئی مصیبت یا کوئی تباہی تو آنے والی نہیں. جب وہ رات خیریت سے گزر گئی تو دوسرے دن سارے لوگ ولید کے ساتھ شریک ہوئے اور بیت اللہ شریف کی پوری عمارت گرا دی، یہاں تک کہ اس کی بنیاد تک پہنچ گئے. اب یہ بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے رکھی ہوئی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر رکھے تھے، اور یہ پتھر جو ہے یہ اونٹ کی کوہان کی طرح تھے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے. اب قریش کے لوگوں کے لیے ان پتھروں کو توڑنا انتہائی مشکل کام ثابت ہوا. اور جب وہ یہ عمارت توڑ رہے تھے تو دائیں کونے کے نیچے سے قریش کو ایک تحریر ملی، اور وہ تحریر سریانی زبان میں لکھی ہوئی تھی. اب قریش کو سریانی زبان نہیں آتی تھی تو بالآخر انہوں نے ایک یہودی کو تلاش کیا جو کہ سریانی زبان جانتا تھا. اس نے وہ تحریر قریش کو پڑھ کر سنائی کہ میں اللہ ہوں، مکہ کا مالک ہوں، جس کو میں نے اس دن پیدا کیا جس دن میں نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، جس دن میں نے سورج اور چاند بنائے. میں نے اس کو یعنی مکہ مکرمہ کو 7 فرشتوں کے ذریعے سے گھیرے میں رکھا ہوا ہے، اور اس کی عظمت اور اس کی بلند مرتبت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے دونوں طرف پہاڑ موجود ہیں. اور ان پہاڑوں میں سے ایک تو ابو قیس کا پہاڑ ہے جو کہ صفا پہاڑی کے بالکل سامنے ہے، اور دوسرا جو پہاڑ ہے وہ قیقعان پہاڑ ہے جو مکہ کے قریب ہے، اور اس پہاڑ کا رخ بھی ابو قیس پہاڑ کی طرف ہے. اور یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ شہر اپنے باشندوں کے لیے پانی اور دودھ کے لحاظ سے بہت برکت اور نفع والا ہے. یہ پہلی تحریر تھی. دوسری تحریر ان لوگوں کو ملی مقام ابراہیم سے، اور اس میں لکھا ہوا تھا مکہ اللہ تعالیٰ کا محترم اور معظم شہر ہے، اور اس کا رزق 3 راستوں سے آتا ہے. یہاں 3 راستوں سے مراد قریش کے 3 تجارتی راستے ہیں، اور ان راستوں سے قریش کے جو تجارتی قافلے تھے وہ آتے جاتے تھے. اور پھر اس کے بعد تیسری تحریر اس سے کچھ فاصلے پر ملی، اور اس میں لکھا ہوا تھا جو بھلائی کرے گا لوگ اس کے اوپر رش کریں گے، یعنی اس کے جیسا بننے کی کوشش کریں گے، اور جو تم میں سے کوئی برائی کرے گا، رسوائی کرے گا، تو وہ رسوائی اور ندامت کے علاوہ کچھ بھی نہیں حاصل کر سکے گا.
اور تم برائیاں کر کے بھلائی کی امید لگاتے ہو، یہ ایسا ہی ہے جیسے کیکر یعنی کانٹے دار درخت میں کوئی شخص انگور تلاش کرے۔ تو یہ 3 تحریریں قریش کو بیت اللہ شریف کی عمارت گراتے ہوئی ملی تھیں۔ یہ جو آخری تحریر تھی یہ کعبہ کے اندر پتھر پر لکھی ہوئی ملی۔ اب کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں قریش کو پتھروں کے علاوہ لکڑی کی بھی ضرورت تھی، کیونکہ دیواریں جو ہے وہ پتھر سے بنانے کے بعد چھت کے لیے لکڑ کی ضرورت تھی۔ تو لکڑی کا مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ایک جہاز عرب کے ساحل سے آ کر ٹکرا گیا۔ آج کل اس ساحل کو، اس جگہ کو جدہ کہا جاتا ہے، اور وہ جدہ کا ساحل ہے۔ پہلے یہ مکہ کا ساحل کہلاتا تھا، اس لیے کہ مکہ کا قریب ترین ساحل یہی ساحل تھا۔ اب اس ساحل سے ایک جہاز آ کر ٹکرایا اور وہ ٹوٹ گیا، اور وہ جہاز کسی رومی تاجر کا تھا، اور اس جہاز میں روم کے بادشاہ کے لیے سنگ مرمر، لکڑی اور لوہے کا سامان لے جایا جا رہا تھا۔ اب قریش کو اس جہاز کے بارے میں پتہ چلا تو یہ لوگ وہاں پہنچے اور ان لوگوں سے لکڑی خرید لی۔ اس طرح چھت کی تعمیر کے لیے جو لکڑی ضرورت تھی اس کا انتظام ہو گیا، اور اس لکڑی کو بیت اللہ شریف کی چھت کے لیے استعمال کیا گیا، اور بالآخر کعبہ کی جو تعمیر کا کام تھا وہ حجر اسود تک پہنچ گیا۔ اب یہاں پر ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ حجر اسود کون اٹھائے گا اور کون حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھے گا۔ اب ہر قبیلہ یہ فضیلت، یہ مرتبہ اور یہ عزت حاصل کرنا چاہتا تھا، تو قریش کے اندر لڑائی شروع ہو گئی، اور یہ جھگڑا اس حد تک بڑھ گیا کہ ایک دوسرے کو مارنے تک نوبت آ گئی، اور لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ قبیلہ عبد الدار اور قبیلہ عدی کے لوگ ایک ساتھ مل کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے ایک برتن میں خون بھرا اور اس میں ہاتھ ڈبو کر کہا کہ ہم ہی حجر اسود رکھیں گے، اور اگر کسی نے اس کے علاوہ حجر اسود رکھنے کی کوشش کی تو ہم اس کو مار ڈالیں گے۔ تو ان کے یہ باتیں کہنے اور یہ جملے کہنے کی وجہ سے جو قریش کے دوسرے قبیلے تھے وہ بھی ڈٹ گئے، اور انہوں نے تلواریں نیام سے نکال لی۔ اس کے بعد یہ معاملہ کیسے حل ہوا اور کس نے حجر اسود کو اپنے مقام پر رکھا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔